मिनट में मुझे आपको, क्योंकि दुआ होगी ना तो दुआ का किबला बताना बहुत जरूरी है। बड़ी तादाद में अहले ईमान वो हैं जिनको दुआ का किबला नहीं मालूम, और उसके नतीजे में दुआ के वक्त में बड़ी बेअदबी हमसे सरजद होती रहती है। अल्लाह करे हम दुआ के किबले को जानने और समझने वाले बन जाएं। अबू दाऊद की 2 सही हदीसें हैं जिनके सुनाने का मौका नहीं, मगर उसका खुलासा मैं आपको बताए देता हूं, और फिर उन हदीसों की शरह करते हुए हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने, मुल्ला अली कारी ने, अल-फिरोज़ाबादी की अल-कामूस की शरह ताजुल उरूस के नाम से लिखने वाले, जिन्होंने अल-कामूस की शरह ताजुल उरूस के नाम से 30 जिल्दों में लिखी है, अल्लामा सैयद मुर्तज़ा हुसैन ज़बीदी बिलरावी ने उन हदीस की शरह करते हुए जो हकीकत बताई है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं, ताकि जब कभी दुआ मांगे तो दुआ का किबला दुरुस्त करके दुआ मांगे। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। तो मैं आपको 4 किबले याद करा देता हूं। इबादत का किबला अल्लाह, तमाम इबादतें अल्लाह के लिए। इताअत का किबला रसूलुल्लाह, तमाम इताअतें रसूलुल्लाह के लिए। मन युतिर रसूल फकत अता अल्लाह। नमाज का किबला बैतुल्लाह। 3 किबले याद हो गए। इबादत का किबला अल्लाह, इताअत का किबला रसूलुल्लाह, नमाज का किबला बैतुल्लाह, दुआ का किबला अर्शुल्लाह। ये याद कराना है। दुआ का किबला क्या है? अल्लाह का अर्शुल्लाह। वो मैंने अबू दाऊद की जो 2 सही हदीसों का तज़किरा किया, जिनके सुनाने का बिल्कुल मौका नहीं है, आप उन्हीं दोनों हदीसों के तनाजुर में इस सबक को समझ लें कि जब कभी दुआ मांगें, इज्तिमाई दुआ हो, इंफरादी दुआ हो, जब कभी आप हाथ उठाएं तो आपके हाथों की हथेलियां अर्श इलाही की तरफ होगी। आमीन सुम्मा आमीन। करेंगे इसका इंतजाम इंशाअल्लाह। अब आप मुझे देखिएगा ताकि ये मजमून कायदे से समझ लें। हमारे कितने अहबाब हैं जो दुआ के वक्त में अपने हाथ ऐसे रखते हैं। ये इल्जाम नहीं लगा रहा, हकीकतें आपको बता रहा हूँ। पूरी दुआ में उनके हाथ ऐसे रहते हैं। बस इतना याद रखना कि ऐसे हाथ करके दुआ मांगने में हमने दुआ के किबले की खिलाफ वर्जी कर डाली। नंबर 2, हमारे बहुत से साथी पूरी दुआ में ये करते रहते हैं। सामने लोग खड़े हुए हैं ना, मैं ऐसे करके बैठूं और माइक आप हटा दीजिए और सामने वालों से पूछना कि मौलाना साहब कुछ मांग रहे हैं क्या? वो कहेगा बिल्कुल नहीं। मांगने वाले मांगने के वक्त हाथ ऐसे कब रखते हैं? मांगने वालों की हालत ही नहीं है। मैं ऐसे कर रहा हूँ, माइक बंद कर दीजिए, दुआ के अल्फाज न उनको सुनाई दें। उनसे पूछना कि मौलाना साहब कुछ मांग रहे हैं किसी से? तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। मांगने वाले मांगने के वक्त में ऐसे कहा करते हैं, इनकी हथेलियों में खुजली उठ रही होगी, ये तो अपनी खुजली मिटा रहे हैं, मांग नहीं रहे हैं किसी से। बेशक हमने एक हरकत और शुरू कर दी दुआ के वक्त। करते हैं ऐसे, पूरी दुआ ऐसे हाथ रखते हैं ऐसे। मैं आपको हिंदी ज़बान में समझा देता हूँ। ये मंदिरों की परंपरा है, मस्जिदों की परंपरा तो ये है ना? ये कहा था सीख लिया आपने, सीखा है किसी न किसी से। ऐसे को दुआ मांगते हैं, ये हमारे यहाँ इस्लाम में है ये नहीं। और फिर और तवज्जो से देखना, मुझे देख रहे हैं आप लोग, मुझे ऐसे दुआ मांगते मांगते ऐसे कर देते हैं, हो जाता है ना ऐसे, हाथ टेढ़े हो गए। अब तो अबू दाऊद की सही हदीस की बिल्कुल खिलाफ वर्जी हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दुआ मांगो तो हाथों की हथेलियों से मांगो, हाथों की पुष्ट से न मांगना। और ऐसे करते करते ऐसे हो गए, ये पुष्ट हो गई ना ऊपर। नबी ने जिससे मना किया था हम उसमें मुब्तला हो गए। फिर शिकवा ये कि दुआएं कबूल नहीं होगी। हमने मांगा कब सलीके से, अल्लाह हमें शऊर अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। चलिए, जब आइंदा कभी हजरत मौलाना मुझे हुक्म देंगे तो मैं सही बुखारी के हवाले से तफसील से आपको समझाऊंगा कि जब ऐसे करते हैं तो इसमें क्या कुछ आता है ना? देखिए, आप भी इतने भोले भाले नहीं, मालूम आपको भी कुछ ना कुछ है। क्या मालूम है आपको? आपको ये मालूम है कि हाथ ऐसे करके दुआ मांगी हो,
یا ایسے کرتے رہے ہو یا ایسے کر کے دعا مانگی ہو یا ایسے کر کے مانگی ہو، اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب دعا سے فارغ ہوں گے تو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے چہروں پہ ضرور پڑیں گے، بنتے ہیں، اتنا معلوم ہے نا۔ راز سارا اسی کے پیچھے چھپا ہے۔ جب آپ عرش الہی کی طرف اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس طرح پھیلا کر اپنے ہاتھوں کو نبی کی ہدایت کے مطابق دعا مانگتے ہیں تو عرش الہی کے انوار آپ کے ہاتھوں میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرش الہی کی برکتیں آپ کے ہاتھوں میں آتی ہیں۔ تب نبی نے فرمایا کہ جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو یہ اپنی ہتھیلیاں اپنے چہروں پہ رکھ لیا کرو تاکہ انوار الہی تمہارے چہروں پر لیا جائے۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہوگا کہ دعا ایسے مانگتے رہے اور جب دعا کرانے والے نے کہا کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اخیر آ گیا، اینڈ ہو گئی دعا، تو آپ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اپنے پیروں کے تلوے میں کبھی نہیں رگڑتے، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں گھٹنوں پہ کبھی نہیں رگڑتے۔ اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ دعا کے اختتام پر ہمیں اپنی ہتھیلیاں کہاں رگڑنی ہیں؟ چہرے پر۔ لیکن رگڑنا تو بیکار ہو گیا، جب آپ ایسے کیے رہے تو ہتھیلیوں میں آیا کیا جسے آپ چہرے پہ پوچھ رہے ہیں؟ لوجک سمجھ میں آ گئی؟ ریزن سمجھ میں آ گیا؟ جب آپ نے ایسے دعا مانگی تو آیا کیا ہے آپ کی ہتھیلیوں میں جو آپ خود پہ یہاں پوچھنے جا رہے ہیں؟ ایسے کر کے دعا مانگی، ایسے کر کے دعا مانگی، ایسے کر کے دعا مانگی تو آپ کی ہتھیلیوں میں کیا آیا جسے آپ یہاں پوچھ رہے ہو؟ فیل یا بس ہو گیا، تقریباً بے فائدہ کام ہو گیا۔ کام سلیقے سے کرو، ان کی بارگاہ میں ہتھیلیاں پھیلا دو، مانگنے کے وقت مانگنے والوں جیسی حالت بنا لو۔ ہم سے اور آپ سے زیادہ سمجھدار تو دنیا کا فقیر ہے۔ دنیا کا فقیر جب کسی سے مانگتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، صاحب اس میں کچھ ڈال دیجئے، دامن پھیلا دیتا ہے، صاحب اس میں کچھ ڈال دیجئے، کاسے گدائی سیدھا کر دیتا ہے، صاحب اس میں کچھ ڈال دیجئے۔ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ سے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو کر مانگنے کی یہ حالت، اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو کر مانگنے کی یہ حالت، اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو کر مانگنے کی یہ حالت۔ مانگتے وقت ہی کم از کم مانگنے والوں جیسی صورت بنا لیتے تو نواز دیتے۔ اللہ اکبر۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ بتائیے، یہ آج کے 3 سبق میں نے آپ کو دیے، قرآن کا پورا خلاصہ، اللہ کے راستے میں رہنے کا ہنر اور دعا کا قبلہ، یہ سب کچھ آپ اپنے سینوں کے نیاں خانوں میں ہی چھپا کے رکھیں گے یا آپ نلگنڈا کے گھر گھر ہر مسجد میں یہ پیغام پہنچائیں گے؟ یہی دعوت کا کام ہے، یہی تبلیغ ہے۔ اللہ کرے اس حقیقت سے واقف ہو جائے۔ امت کا بہت بڑا طبقہ نہ اللہ کے راستے سے واقف ہے نہ دعوت و تبلیغ کے اصول سے واقف ہے۔ میں نے آپ کو اللہ کا راستہ سمجھا دیا، 24 گھنٹے آپ اللہ کے راستے میں رہیں گے، اور حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی ترتیب کے مطابق آپ جاننا چاہیں تب بھی آپ اللہ کے راستے میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں ہیں تب بھی اللہ کے راستے میں، جلسے میں ہیں تب بھی اللہ کے راستے میں، حد یہ ہے کہ آپ کتا لاپ کے لے جا رہے ہیں تب بھی آپ اللہ کے راستے میں، بیوی کے ساتھ میں جھاڑو پوچھا کا کام کر رہے ہیں تب بھی آپ اللہ کے راستے میں۔ اور دعوت و تبلیغ کا ذہن یہ بنا لو کہ ہمیں جو بات معلوم ہو جائے گی معتبر حوالے سے اس کو اپنے آپ تک محدود نہیں رکھنا ہے، اسے دوسرے بھائیوں تک پہنچانا ہے۔ یہی دعوت و تبلیغ ہے۔ ہم نے اور آپ نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ گھر والے بالکل ناشنا، بیوی کو کچھ نہیں معلوم، بچوں کو کچھ نہیں معلوم، کیونکہ ہم ان کو نہ دعوت دیتے ہیں نہ ان کے درمیان میں کوئی تبلیغ کرتے ہیں۔ ذہن محدود ہو گیا، ذہن میں کشادگی پیدا کر کے اللہ کا راستہ سمجھو جو میں نے عرض کیا قرآن و حدیث کے تناظر میں، اور دعوت و تبلیغ کا معیار سمجھو، تو یہ تینوں سبق آپ پہنچائیں گے آگے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سرسبز و سلامت رکھے۔ میں نے ابھی رہا تھا مراد آباد میں تھا، کل میں رات کو 3:30 بجے مراد آباد سے واپس آیا اور گھر سے
مدرسے میں 8 بجے آپ نے کے لیے چل دیا. مراد آباد میں نے یہ تھوڑا سا وقت دیا تو میں نے ان سے ایک بات کہی کہ بھائی اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم ہی لوگوں نے بگاڑا ہے. بے شک بے شک. جب ہم دعا کرانے میں بیٹھتے تو ہم ہی ایسے کر دیتے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ اسے مانگی جاتی ہوگی. تو میں نے بے تکلفی کے ساتھ ان سے کہا بھائی اگر ہم نے بگاڑا ہے، آپ کو ہم ذمہ داری لے رہے ہیں تو سدھاریں گے بھی ہم انشاءاللہ، ہم ہی سدھاریں گے آپ کو. بس بات اتنی ہے کہ جو بات بتائی جائے اسے مان لینا ہے نا. ہم نے بگاڑا ہے تو ہمیں سدھاریں گے، بس آپ کا کام ہے بات مان لینا. کریں گے کوشش انشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو سیٹ کیجیے، یعنی دعا کا قبلہ درست کیجیے. ہاتھوں میں درمیان میں کوئی فاصلہ رہے یا ملا دیں، اس موضوع پہ آئندہ بات کریں گے، آج موقع نہیں ہے.